بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی انتھک محنت کی وجہ سے نہ صرف معیشت مضبوط ہو گئی ہے بلکہ اوورسیز پاکستانی بھی ترسیلات زر جو ہے وہ زیادہ بھجوا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دسمبر 2024 میں بھی جو ترسیلات زر پاکستان میں جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجی وہ 3.1 بلین ڈالرز تھیں، جبکہ ایک پارٹی تحریک انصاف کی جانب سے کال دی گئی تھی کہ ریمیٹنس اوورسیز پاکستانی نہ بھجوائیں۔ اسی حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جاپان کی معروف پاکستانی کاروباری شخصیت ملک محمد یونس صاحب۔ وہاں پر ان کا ایک اپنا کاروبار بھی ہے، اہم شخصیت بھی ہیں، پاکستانی کمیونٹی میں ان کا ایک بڑا اہم نام بھی ہے۔ ان سے آج ہم بات کریں گے۔ ملک محمد یونس صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو عمر بھائی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اس دفعہ زیادہ زر مبادلہ بھجوایا ہے پاکستان میں، یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ یہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب پر اعتماد کا اظہار ہے؟ جیسا کہ اوورسیز میں جاپان میں، خاص طور پہ جاپان کی میں بات کروں گا، اور اوورسیز میں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، یہ خاص طور پہ میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں ہمارے، ان پہ بہت اعتماد کرتے ہیں۔ ان کو اوورسیز میں بسنے والے جتنے دوست ہیں، اس فیملی پوری پہ بہت اعتماد اس لیے کرتے ہیں کہ جب بھی یہ آتے ہیں ملک خوشحال ہوتا ہے، خوشحالی کی طرف جاتا ہے۔ بزنس مین بھی اعتماد کر کے اور پیسے پاکستان میں ترسیلات زر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ، ہمارا بزنس جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ سیف ہوگا نا۔ تحریک انصاف نے جیسے ایک کال دی تھی ان کے قائد نے کہ ریمیڈنس نہ بھیجا جائے تاکہ اس ملک کو ڈیفالٹ کیا جائے، ان کو ڈیگریڈ کیا جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اوورسیز میں بسنے والے میاں صاحب سے اور مسلم لیگ نون سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ پیسہ بھیجا ہے۔ کون ایسا بندہ ہے جو ایک 3.5 سال ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، وہ ایسی ملک کو ملک میں انتشار پھیلانے کی باتیں کرے گا کہ یار تم جلا دو، اڑا دو، یہ بل نہ پے کرو اور یہ تم ایسا کرو، پیسے نہ بھیجو تاکہ ملک ڈیفالٹ ہو؟ یہ کون سا وزیر اعظم ہے؟ کیسی پالیسی ہیں اس کی؟ یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ وزیر، میں تو سمجھتا تھا وہ ملک تباہ کرنے آیا تھا، وہ تباہ کر کے چلا گیا۔ میری تو یہ سوچ ہے۔ یہ تو ابھی 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آیا ہے نا، تو اس میں اور بھی کچھ ہے، جیسے کہ میاں صاحب کو پورا 3.5-4 سال سے جب سے لگا ہوا تھا، چور چور کہہ رہا تھا، آج خود سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر ہو چکا ہے جس کی سزا ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصلی چور نا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، جب میاں نواز شریف صاحب کا نام آتا ہے تو میں سلوٹ کرتا ہوں، چاہے وہ خبروں میں بھی آئے۔ میری محبت ہے میاں صاحب سے، اور ایسے ہی ہماری دوست ہیں جو میاں صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ جتنا پیسہ یا جو کچھ ہو رہا ہے، ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، یہ سارا میاں نواز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، بزنس مین اعتماد کرتے ہیں، اس لیے یہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی مقبولیت کی بات ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کو پیسے دے کے ہائر کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ زیادہ شور مچا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جنہوں نے پاکستان نہیں آنا، پاکستان ان کا گھر نہیں ہے، وہ کبھی پاکستان آئے بھی نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے آنا ہے۔ بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا ملک میں کوئی فساد ہو، بس یہ وہ چاہتے ہیں۔ ملک یونس صاحب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا بھی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی میں ایک بڑا اہم جو ہے وہ رول ہے، ان کا ایک اپنا مقام بھی ہے، تو اس کو جاپان سمیت جو مختلف ممالک کی بزنس کمیونٹی پاکستانی جو ہے آپ کا رابطہ رہتا ہے، وہ کیسے دیکھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی کاوشوں کو؟ اسحاق ڈار صاحب ایک نائس پرسنالٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اوورسیز کے ابھی جیسے کہ مسلم لیگ نون کے بھی 35-36 جو باڈیز بنی ہیں، انہوں نے یہ جب اب یہ سارا کردار ان کو جاتا ہے۔ اوورسیز میں جتنا پیسہ آ رہا ہے، یا جو ابھی ایئر لائن سٹارٹ ہوئی ہے، پی اے یہ بند تھی یورپ والی، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سارا جو کریڈٹ ہے اسحاق ڈار صاحب کو جاتا ہے۔ یہ میں اور جتنے اوورسیز میں بسنے والے لوگ ہیں ڈار صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہم نے جو بھی بڑا مطالبہ آج تک کیا ہے، جیسے کہ ابھی یہ پی اے والے کا یورپ والا تھا، وہ الحمدللہ پورا ہو گیا، اور بھی ہمیں جاپان میں پاسپورٹ، ارجنٹ پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی، ہم نے ڈار صاحب کو کہا 1 ہفتے 10 دن میں انہوں نے جاپان میں وہ مشینیں لگوا دیں۔ یہ ایسے کام بہت ڈار صاحب نے اوورسیز میں کروائے ہیں نا۔
ملک یونس صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کارکردگی کی، جس طریقے سے آپ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون پر ان کا اعتماد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے کیا کہیں گے، کیونکہ مختلف منصوبوں کا انہوں نے افتتاح بھی کیا اور عملی طور پر پنجاب میں کام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ جی عمر بھائی، جیسے کہ پہلے شہباز شریف صاحب تھے، وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے یونیورسٹی اسکولوں میں لیپ ٹاپ دیے، بہت کچھ بچوں کے ساتھ جو اسکالرشپ دیتے تھے۔ آج وہی کام مریم نواز شریف صاحبہ جو ہماری سی ایم ہے، جو دختر پنجاب ہیں، کبھی سیالکوٹ تھیں، فیصل آباد ہے، اوکاڑا ہے، اسکول یونیورسٹیوں میں جا کے بچیوں کو یہ لیپ ٹاپ دے رہی ہے۔ اور اس کا جو نیا پروجیکٹ انہوں نے قرضے والا شروع کیا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ جیسا کہ ابھی اوورسیز کے حوالے سے انہوں نے، جیسے رجسٹری کا کام ہے، اوورسیز میں بیٹھ کے آپ اپنی رجسٹری، انتقالات اور یہ جو خصوصی عدالتیں ہمارے اوورسیز والوں کے لیے خصوصی عدالتیں لگیں گی، یہ میرا خیال ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ جو مریم وزیر اعلیٰ صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اس معاملے میں اوورسیز کے حوالے سے۔ ابھی تھوڑے مہینے ہوئے ہیں حکومت کو سنبھالے ہوئے، تو آج ادھر پہنچی ہوئی ہیں، کل ادھر پہنچی ہوئی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ اور اوورسیز میں سارے لوگ ان کو بہت سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ابھی تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ پی ٹی آئی والے جاننے والے بھی مریم بی بی کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یار بہت اچھا پنجاب میں کام کر رہی ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں باقر حسین صاحب، یہ چلی میں ہوتے ہیں۔ باقر حسین صاحب، شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ریمیٹنس اس دفعہ دسمبر 2024 میں زیادہ آئی ہیں، اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ جی، میں الحمدللہ چلی میں رہتا ہوں، ساؤتھ امریکہ میں۔ تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے ہیں چلی میں۔ اس سے پہلے میں جاپان میں تھا، افریقہ میں تھا۔ لیکن جو 2023 اور 2024 میں زر مبادلہ پاکستان میں آئے ہیں، یہ میاں صاحب کی کوشش ہے اور لوگوں کا اعتماد ہے ان پہ، میاں شہباز شریف پر، میاں نواز شریف پر۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ پاکستان ہمارا کنٹری ہے، اپنے ملک میں پیسہ بھیجنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ہم سب ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اگر پاکستان کو نقصان ہوگا تو اس کا مطلب ہم سب کو نقصان ہوگا۔ تو یہ ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کرتے۔ اگر ہم بیچتے ہیں اپنے زر مبادلہ پاکستان بیچتے ہیں، اپنی فیملیز کے لیے بیچتے ہیں، اس سے پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور ہماری فیملیز کا بھی فائدہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بیچنا چاہیے۔ چلی میں امبیسی نہیں ہے، پاکستان کی امبیسی ہے، ارجنٹینا میں امبیسی لگتی ہے۔ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو ہمیں ارجنٹینا جانا پڑتا ہے۔ وہ بعض دوستوں کے لیے ویزے کی پرابلم ہوتی ہے، ارجنٹینا وہ نہیں ٹریول کر سکتے، اس لیے پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے جو ہے نا اپنا ویزا سسٹم کے لیے امبیسی کا جو سسٹم ہے اس کو ایزی کرنا چاہیے۔ ہم چلی میں ہو سکے تو چلی میں کوئی قونصلیٹ بنا دیں کہ جو لوگ ارجنٹینا نہیں جا سکتے ادھر جا کے اپنی اپلیکیشن کر سکتے ہیں چلی میں۔ کوئی قونصلیٹ وغیرہ چھوٹا ہونا چاہیے۔ یہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے ٹھیک ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے پاکستان ٹھیک طرف جا رہا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہماری بھی امید ہے، ہمیں امید ہے ہمارے کہ انشاءاللہ ملک اچھی طرح گامزن ہے اور رہے گا، انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ملک ہم سب کا ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے۔ ملک تو ہم سب پاکستانیوں کا ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ ناظرین، ہم مختلف ممالک میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ دسمبر 2024 میں ریکارڈ ریمیٹنس جو ہے وہ بھیجی گئی، جو کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف پر ان کے اعتماد کا اظہار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پرتھ آسٹریلیا کی رہائشی اوورسیز پاکستانی ہیں مائدہ وسیم۔ سب سے پہلے تو مائدہ بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ مائدہ، کیسے دیکھ رہی ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت کو، جس طرح پاکستان جو ہے وہ معیشت سمیت مختلف شعبوں میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے؟ ریکارڈ ریمیٹنس جو ہے وہ اس دفعہ دسمبر 2024 میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھجوائی گئی ہے۔ ایک پارٹی نے یہ بات کی تھی کہ جو باہر کے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پیسے مت بھیجیں، سو وہ تو بہت ایک غیر مناسب بات تھی، کیونکہ جب ہم باہر رہتے ہیں اور کماتے ہیں تو ہم نے پیچھے اپنے گھر بھی پیسے بھیجنے ہوتے ہیں، جسٹ لائک ان اینی ادر کنٹری۔ ایون جو لوگ پاکستان میں فارنرز رہتے ہیں، دے سینڈ بیک دا منی ٹو دیئر اون کنٹری۔ سو ہم لوگوں نے بھی اپنی ملک میں اپنے
فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ریمیٹنس بھیجنی ہوتی ہے. لیکن اگر میں لاسٹ 2-3 ایئرس کا کمپیریزن کروں تو دس ایئر واز مچ مور بیٹر, جس میں آئی تھنک a lot of people were able to send in the remittance back in Pakistan. کیونکہ اگر ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں بھیجیں گے دین ہاؤ از پاکستان گونا ورک بیٹر. اگر میں کرنسی امپروومنٹ کی بات کروں تو being an Australian resident, when I came to Pakistan last year back in December 2023 and 2024, مجھے کرنسی ریٹ بہت زیادہ ملا تھا. 192 was the maximum that I got in exchange for PKR in 2 Australian dollars, right? تو اس بار جب میں آئی ہوں تو مجھے ایک آسٹریلین ڈالر کے ایکسچینج میں 172 روپیز ملے. دیٹ مینس اے اسٹریٹ آف 20 روپیز ڈکریز ان دا ویلیو آف ڈالر, جس کا مطلب ہے پاکستان کی کرنسی اپریشیٹ کی ہے. سو یہ ہمارے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کے انیشیٹوز کی وجہ سے ہی یہ پاکستانی روپیز کی ویلیو اپریشیٹ کی ہے. سو اگر وہ کنٹینیوسلی ڈیپریشیٹ کرے گا ڈالر, دیٹ مینس کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے پاک روپیز پہ پڑ رہا ہے اور ہمارے پاک روپیز کی ویلیو اسٹرانگر ہو رہی ہے. سو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. اور ہمارے جو اوورسیز ہیں آسٹریلیا میں وہ بہت زیادہ ایک ہوپ رکھ رہے ہیں کہ اب آنے والے ٹائم میں پاکستان کے اندر انفلیشن بھی ختم ہوگی اینڈ فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی آئے گی. سو جو بھی ہمارے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف نے ایکشنز لیے ہیں اینڈ کمٹمنٹ کی ہیں, جسٹ لائک پریویس ٹینیورز, وہ ہمیشہ اس کے اوپر پورے اترتے ہیں. اسی لیے ہم اوورسیز کا کچھ ہوپ نظر آ رہی ہے. obviously nothing can be done over a night, ٹھیک ہے, اتنے سالوں کی جو چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ اوور ٹائم ہوں گی, لیکن اگر آپ کو ہوپ نظر آ رہی ہے دین وی شوڈ آلسو بی پازیٹیو کہ یہ چینجز آئیں گی اور پاکستان میں بہتر تبدیلی ضرور آئے گی. ہم لوگوں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اینڈ تو پاکستان میں ہی آ کے کرنا ہے نا. تو وہاں پہ باہر کے ملک میں آپ آسٹریلیا کی کسی بھی اسٹیٹ کی بات کریں, میں پرتھ سے بلانگ کرتی ہوں, تو وہاں پہ ہم لوگ اپنے پرسنل بلانگنگز اینڈ ایسٹس اس طرح ڈیولپ نہیں کر سکتے جو ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں. سو ایوری ون نیڈس ٹو ہیو سم تھنگ فار دیئر کڈس. آنے والے نسل کے لیے وہ کچھ نہ کچھ جوڑنا چاہتے ہیں, وہ تبھی کر سکتے ہیں جو وہ پیسے واپس پاکستان بھیجیں تاکہ پاکستان کے اندر ان کے ایسٹس بن جائیں اینڈ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں. تو باہر سے جب تک آپ اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کریں گے, آپ کسی بھی ملک کی بات کر لیں, جس ملک میں بندہ کام کرتا ہے وہ اپنے حقیقی ملک میں ضرور پیسے بھیجتا ہے. یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ چائنیز, یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ امریکنس, وہ ایسے ہی کرتے ہیں, ان کے پیسے ان کے اصل ملک میں جاتے ہی جاتے ہیں. سو یہ جو بات پاکستان میں پیسے نہ بھیجنے والی پی ٹی آئی نے کی تھی نا, اٹ از ویری ان ایکسیپٹیبل فار آل آف اس ایز اوورسیز. دنیا بھر میں مختلف ممالک میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں سے ہم آپ کی آج ملاقات کروا رہے ہیں. شیخ زین رحیم بزنس مین ہیں, دبئی میں کام کرتے ہیں, اور اس دفعہ اگر ہم بات کریں تو زر مبادلہ ریمیٹنس جو ہے وہ دسمبر 2024 میں وہ زیادہ بھجوائی گئی, اس حوالے سے ہی بات کریں گے. جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ کال دی گئی تھی کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی جو ہے وہ اس دفعہ نہ پیسے زیادہ بھجوائیں. تو شیخ زین رحیم صاحب, سب سے پہلے شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ ریمیٹنس جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے زیادہ بھجوائی گئی؟ کیا یہ شہباز شریف صاحب پر اعتماد کا اظہار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کا, جنہوں نے اس ملک کے لیے جدوجہد کی اور بہت سے ترقیاتی کام بھی کیے. میں ڈیرہ غازی خان سے میرا تعلق ہے. ڈیرہ غازی خان کی میں آپ کو ہسٹری اگر ان کے بتاتا چلا جاؤں, ڈیرہ غازی خان جیسے شہر میں ٹراما سینٹر تھا, ہاسپٹل تھے. میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف صاحب نے اتنا کام کیے, ترقیاتی کام کیے, ہاسپٹل بنائے, غازی میڈیکل کالج دیے, روڈ اسٹرکچر دیے, دانش اسکول دیا ساؤتھ پنجاب میں. ڈیرہ غازی خان کی بات کرو, ایک یہ کھنڈر شہر ہوتا تھا, گلی محلہ بھی وہاں کے جو تھے ان کو بھی ٹف ٹائلز کا ایک روپ دیا گیا, ایک ماڈرن ایریا ان کو بنایا گیا. وہاں کے بازار تھے, صدر بازار, وہاں پہ اس کو ٹف ٹائل بنایا گیا. میں جتنی چینجنگ جنوبی پنجاب میں آئی ہیں شاید ہی ہو, میں 9 گھنٹے کا ٹریول کر کے لاہور میں آیا کرتا تھا, ٹھیک ہے.
آج وہ ٹریول میرے لیے 4.5 گھنٹے کے لیے ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں اب لاسٹ 14 ایئر سے دبئی میں ہوں. ایون دور حکومت بانی پی ٹی آئی جب ڈیفالٹ ہو رہا تھا تو میں نے اپنا پیسہ موسٹلی یہ اٹھا لیا تھا بینکوں سے. میں آپ کو ہسٹری بھی دے سکتا ہوں, پروف بھی دے سکتا ہوں. جب دور حکومت شہباز شریف آئے ہیں تو آف کورس میں نے اپنا دوبارہ پیسہ جو ہے واپس بینکوں میں بھیجے اور 10 گنا زیادہ دی ہے. نواز شریف اور شہباز شریف ہمیشہ جب ان کا دور آیا, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, تو میرے خیال یہی ایک جماعت ہے, یہی ایک پارٹی ہے جنہوں نے ترقی کی ہے. آج جس دور بانی پی ٹی آئی کی جس کی بات کرتے ہیں آپ لوگ, یا جو ان کے سپورٹرز ہیں, انہوں نے کیا کی ہے؟ ایک لوگوں کو گالی گلوچ سکھائی ہے, بدتمیزی سکھائی ہے. آپ نے کیا کی ہے؟ آپ نے بانی پی ٹی آئی سے آج تک کوئی مجھے ایک سپیچ دکھا دیں کہ اس نے کوئی بزنس کی بات کی ہو, کوئی بزنس ڈیولپمنٹ ہوا ہو. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے آج تک کچھ کیا ہے. آپ صرف 3-4 لوگوں کے پیچھے پڑ گئے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, باقی آپ سب کچھ بھول گئے. حکومت پیپلز پارٹی کا بھی میں نے دیکھا ہے, کاف لیگ کا بھی دیکھا ہے, نواز شریف کا بھی دیکھا ہے. جو اس میں سب سے مجھے بیسٹ رہا ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کا ہی رہا ہے. میاں شہباز شریف نے تو جنوبی پنجاب کو 4 رنگ دیے ہیں. میں آپ کو ان کے کیا کیا ترقیاتی کام گنواؤں جو مجھے یاد ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں, لیکن پھر بھی مجھے پتا ہے کہ میرے ملک میں کیا ہوا ہے, مجھے پہچان ہے غلط اور صحیح کی کیا ہے کیا نہیں. میں اگر آج ان کو سپورٹ کروں تو اس کی ریزن ہے. میاں شہباز شریف کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بے وہ شارجہ ہو, ابو ظہبی ہو اور دبئی بھی. اوورسیز پاکستانی جتنے بھی بزنس مین کمیونٹی ہے وہ میاں شہباز شریف کے اوپر اعتماد کرتی ہے. میاں شہباز شریف کے اندر پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے کی, مریم نواز کے اندر پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے کی, باہمت خاتون ہے. شیخ زین رحیم صاحب, اوورسیز پاکستانیوں کو تحریک انصاف کی جانب سے کال دی گئی تھی کہ زر مبادلہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ نہ بھجوائیں زیادہ, اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس سے بڑی کیا دشمنی ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کی اور کہا کہ اپنی عوام کو اپنا پیسہ یہاں ملک سے نکال لیں. اور میرے خیال سے عوام نے, مجھے تو اس چیز کا فرق نہیں پڑتا, میں نے تو پھر بھی الحمدللہ کے ڈبل پیسے بھجوائے ہیں. جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ بڑے ہی محب وطن ہوتے ہیں, وطن سے ان میں محبت کا ایک علیحدہ ہی جذبہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. عبد الواحد صاحب ساؤتھ افریقہ میں مقیم ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ عبد الواحد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. عبد الواحد صاحب, اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ دسمبر 2024 میں زیادہ ریمیٹنس جو ہے وہ بھجوائی گئی اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ سر ہمارا کام جاپانی گاڑیوں کا, اور ہم تقریباً 14 سال سے ادھر کام کر رہے ہیں. اور جب بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے, جس وقت کی, ہمارا جو ہے نا معیار ادھر پیسے بھیجنے کا کسی قسم کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ان کی حکومت میں. پہلے جو حکومت تھی اس نے کہا تھا کہ ہم پیسے بھیج نہیں سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. پر جب بھی میاں نواز شریف کی حکومت جب کی آئی ہے, شہباز شریف صاحب کی, تو ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. ہم پیسے پہلے سے زیادہ بھیج رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس حکومت پہ اعتماد ہے. اچھا عبد الواحد صاحب, ایک پروپیگنڈا بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہ اوورسیز کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان پیسے نہ بھجوائیں, یا سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ شروع کر دی جاتی ہے, تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی پہلے تو یہ پروپیگنڈا بہت عام تھا, ہر بندہ اسی موضوع پہ بات کر رہا تھا, پر ہم لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, ہم لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. ہم لوگوں نے جو نہ پتہ تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, ہمیں ہر طرح کی سہولت ملے گی, ہمارا پیسہ سیف ہے, ہم جو نا پہلے سے زیادہ بھیجتے ہیں ان کی حکومت میں, کیونکہ ہمارا ملک ہے, ہم تو کھل کے پیسہ بھیجیں گے, ہمارے گھر ہیں ادھر سب کچھ ہے. ہم اوورسیز میں اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں پیسہ بھیجیں, ہمارا ملک خوشحال ہو, اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وزیر اعلیٰ جناب مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے ہی چلتا رہے, ہمیں خوشی ہے, ان پہ بھی خوش ہیں ان سے بھی. کے پی کی والے تو آئے دن تباہ کر رہے ہیں ہر چیز. یہ جو اگر جلوس یا کچھ نکالتے ہیں تو کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ لوگوں کی گاڑیاں جلا دی, لوگوں کے گھر جلا دیے, وقت کا ضیاع, یہ تو سراسر زیادتی ہے. ابھی جب سے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے سارا کچھ ہے, یورپ کی فلیٹیں شروع ہو گئی ہیں, پیسہ آنا بحال ہو گیا ہے, پراپرٹیاں لینے میں آسانی ہو گئی ہے, سارے کام ایزی ہو گئے. ان کی حکومت جب شہباز شریف صاحب کی, میاں صاحب کی, مریم صاحبہ کی حکومت آتی ہے تو اوورسیز پاکستان بھی خوشحال ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ایئرپورٹ پہ بھی کوئی مسئلے نہیں ہوتے, ادھر پیسے بھیجنے بھی کوئی مسئلے نہیں ہوتے, ہمارے ملک میں خوشحالی آتی ہے.
اس لیے جو ہے نا ہمیں ان پہ اعتماد ہے. باقی تو جو آتے ہیں ہمیں پی ٹی آئی لے آئے تھے پیچھے, پہلے پیسے نہیں بھیجو, یہ نہیں کرو. ایئرپورٹوں پہ سختی ہوتی تھی ہمارے ساتھ, گرین پاسپورٹ دیکھتے تھے, علیحدہ کر لیتے تھے. ابھی یہ ایسی مشکلات ہمیں کوئی نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. عبد الواحد صاحب ساؤتھ افریقہ میں موجود ہوتے ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کے پروگرام میں آسٹریلیا, جاپان, دبئی, ساؤتھ افریقہ سمیت مختلف ممالک کے اوورسیز پاکستانیوں سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی. ان سب کا ایک ہی بات کہنا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کر رہا ہے, اور اسی وجہ سے نہ صرف وہ ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ زیادہ ریمیٹنس بھجوا رہے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. درست ہر وقت بر وقت